بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ میں سید نعیم، میرا چینل ہے سید نعیم الدین کی سدا بہار باتیں، میں نے سدا بہار باتیں، اس چینل کا نام ہے سدا بہار باتیں۔ سنیے سنائیے۔ ابھی میں نے اس میں ڈالا سرکار غوث بنگالہ کی نئی کتاب پارٹ بائی پارٹ۔ اب مجد علی ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کے بارے میں اس کتاب میں ذکر آئے گا۔ اب اس کا تحمید چل رہا ہے، ڈال رہا ہوں۔ ایسی بہت ساری کتابیں میں نے جمع کی، بہت سی باتیں چھاپ کے بانٹا۔ لوگ بولنے لگے یہ کیا کرتے ہیں، لوگ پھینک دیتے ہیں، پاؤں میں پڑتا ہے۔ تو سوچیے اللہ تعالیٰ وہ دن لے آیا، یہ وائی فائی اس نے میرے لیے انتظام کر دیا۔ بولتے رہیے، بولتے رہو۔ وہ دن آیا کہ میں دیکھیے کتاب کا حرف بحرف ڈال دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ میں نے بھی اس سے فائدہ حاصل کیے، اور اللہ کی عظمت میرے سینے میں جم گیا، لیکن اس بات کے ساتھ کہ اولیاء اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے معصوم بندے ہے نا۔ پیر غلطی کرے گا، توبہ کرے گا، اے توبہ دہو توبہ سکنم دستم گیر، لیکن نبی کے لیے ایسا سوچے گا جہنم میں چلا جائے گا۔ نبی ایک دم معصوم، ان کی ادائیں معصوم، ان کا توبہ شکرانہ۔ پارٹ 5۔ کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب اسی ایک ذات لا متاحی کے کرشمہ سازی کا جلوہ ہے۔ چاہیے وہ شمع کی روشنی جو گلوں کی رنگا رنگی اور خوشبو ہو، یا بلبل اور دوسرے پرندے کے نغمہ شرائی ہو۔ دوسرا عاشق صادق اور عارف حضرت خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، یہ سب اسلام کے مایہ ناز شخصیت لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سینچا، دین کو پھیلایا، دین کی محبت ہے۔ خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، ہمہ کس طالب یارانہ چے ہوشیار و چے مشت، ہمہ انجان خانہ عشقت چے مسجد چے در عشق خانقاہ، خرابات شرط نیست ہر جا کے ہشت، پر تو روئے حبیب است۔ ترجمہ: ہر شخص خدا کا طلبگار رہے، ہر شخص کو خدا کا طلبگار رہنا ہے۔ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ تیرا فضل چاہیے۔ پیر بابا لوگ یہی بات بتاتے ہیں، دعائی پڑھنے پر میں نے کئی واقعات ڈالا ہوا ہے نا، یہ قرآنی دعائیں بتاتے ہیں پیر بابا لوگ۔ وہاں جا کے صبح شام بیٹھنے سے پتہ لگا کیا بتاتے ہیں۔ ہر شخص خدا کا طلبگار رہے، چاہے دیوانہ ہو یا ہوشیار، کوئی دھرم یا مذہب کا ہو، ہر جگہ خدا ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ چاہے مسجد ہو یا بت خانہ، کوئی جگہ اس معشوق حقیقی کے جلوے سے خالی نہیں ہے۔ بس نظر کی ضرورت ہے۔ اگر باطنی آنکھیں روشن نہیں ہیں تو سوائے کفر و شرک اور کچھ نظر نہ آئے گا، کیونکہ وہ خود ہی اسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک عارف اور عاشق صادق نے کتنا عارفانہ شعر کہا ہے نا، بتوں میں بھی نور ذات کبریا معلوم ہوتا ہے، بڑے سنگین پردے ہیں خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی دیوا شریف فرماتے ہیں، اگر چشم حقیقت بینی میں دیکھنے والے بتوں میں بھی نظر آتے ہیں جلوہ کبریائی کا۔ حضرت امام راضی کے مقام مراتب کے بارے میں تذکرہ نگار کی رائے، حضرت امام راضی کو پروردگار عالم نے عالم ظاہر و باطن سے نواز کر بڑے مراتب عطا کیے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ عشق ہے تو کافر ہے مسلمانی، عشق نہیں تو کافر و مسلمان زندیق ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کا سب بیٹا بیٹی سے محبت کرنا چاہیے،
یہاں یہی بات بتایا گیا ہے، سب معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ کہا جاتا ہے زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں لانا ہے، وہ اپنے سے آئے گا تبھی وہ اسلام قبول کرے گا۔ حضرت امام راضی کے مقام و مراتب کے بارے میں تذکرہ نگاروں کی رائے تھے، اور حضرت سید انجم کبریا ولی گھر سے بیت، یعنی یہ ولی گھر سے سوچیے، سید انجم کبریا لوگوں کو ولی بنا دیتے تھے۔ بیت واردات کے بعد تو قدر دانی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ علماء اور عالم مسلمانوں کی قدردانی کے ساتھ اہل روحانیت میں بھی آپ کی بڑی قدردانی ہوتی تھی، اور بادشاہان وقت بھی حضرت امام صاحب کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں خراسان، غور، غزنی اور خورزم وغیرہ پر غوری اور خورزم شاہی خاندان نے حکومتیں کی۔ ان حکومتوں کے ممتاز فرمانروا نے حضرت امام راضی کی بڑی قدر و منزلت کی۔ غوری خاندان میں سلطان غیاث الدین غوری آپ کا بڑا ہی عقیدت مند تھا۔ دیکھیے ایسے کہا جاتا ہے کہ جب بابر بادشاہ اپنا پیر کے یہاں جھاڑو دے رہے تھے، ابھی دیکھیے کیسے شیطان بھلوا دے رہا ہے، پیر کا نام عراق کا واقعہ ہے، تو پیر صاحب بولے کہ ہندوستان کا بادشاہ جھاڑو دے رہا ہے۔ تو غوری خاندان میں سلطان غیاث الدین غوری آپ کا بڑا عقیدت مند تھا۔ بادشاہ بہت ہی سخی، فیاض، علم کا قدرداں تھا، اور وہ بے تعصب اور بہت ہی خوش عقیدہ تھا۔ وہ بہت رعایا پرور، خدا کے بندوں پر رحم، سب سے مین بات ہے خدا کے بندوں پر رحم و کرم کی خصوصی نظر رکھتا تھا۔ اس نے خراسان میں بہت سے وظائف اور اوقاف جاری کیے، اور علماء و صلحاء کے لیے مدرسے، مسجدیں، خانقاہیں تعمیر کرائیں، سڑکیں بنوائی، اور دو طرفہ سایہ دار درخت نصب کرائے۔ جس شہر میں بھی غیاث الدین غوری جاتا، وہاں کے اہل علم، فقہا اور عام رعایا پر سخاوت کا دریا بہاتا، اور اپنے خزانے سے ان کے لیے سالانہ وظائف مقرر کرتا۔ حاجت مندوں کی حاجت روائی اور فقراء کاملین پر زرپاشی، شورائے اوباش وغیرہ کے ساتھ خصوصی مراعات کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بادشاہ بڑا عبادت گزار اور شب بیدار بھی تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بڑے ہی خوشخط بھی تھا، اپنے ہاتھ سے قرآن حکیم تحریر کرتا، اس کی زندگی کا معمول تھا۔ قرآن حکیم تحریر کرنا اس کی زندگی کا معمول تھا، اس بات سے کہ اندر ان صفات کا عالیہ کا پیدا ہونا اولیاء کاملین سے حسن عقیدت اور صحبت کا نتیجہ تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ غیاث الدین غوری نے اپنے وسیع و عریض سلطنت میں سلطان شہاب الدین غوری، جو اس کا برادر خوار تھا اور شجاعت اور سیاست میں بڑا ادراک رکھتا تھا، اس کو بھی سلطنت میں شریک کر لیا تھا۔ ان حکمرانوں نے حضرت امام شیرازی کی بڑی قدردانی کی، انتہائی ادب و احترام سے پیش آتے ہرات کی جامع مسجد کے قریب ایک بہت ہی عالی شان مدرسہ تعمیر کرایا، اور رہائش کے لیے محل تعمیر ہوا۔ حضرت امام صاحب نے بھی اس قدردانی اور محبت کا یہ حق ادا کیا کہ اس کے نام پر لطائف غیاثیہ اور دوسری کتابیں تصنیف کی۔ کرامیہ فرقہ پر ایک نظر، جو خدا کو مجسم مانتا ہے، بھی ایک فرقہ ہے۔ دیکھیے تو 72 فرقہ ہوگا تو ہوگا۔ جب حضرت امام راضی کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کا سورج نصف النہار پر تھا، ان دنوں کرامیہ فرقہ
جو کہ ظاہر پرست لوگوں میں مشتمل تھا اور خدا کو مجسم مانتا تھا، اس نے غوریوں اور ہرات کے باشندوں میں اپنا زبردست اثر پیدا کر لیا۔ یہاں سے ڈالیں گے پارٹ 8۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سلاطین اور اولیاء اللہ کے واقعات کہ کس طرح سے اولیاء اللہ لوگوں نے اور یہ سلاطین نے اسلام پھیلائے۔ سنیے، سنائیے، دیکھیے، دکھائیے، تب معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے اسلام کی کتنی خدمت کیا، اور ان کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ کہا ابو ذر خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو میرا ذکر سنے میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اور یارا ہست قدرت ازلا، اور یارا ہست قدرت ازلا، تیر جستہ باز گردہ انداز راہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک اور یارا ہست قدرت ازلا، تیر جستہ باز گردہ۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو اس قدر قوت و طاقت دیا ہے کہ ظلم و ستم کے چلنے والے تیروں کو آدھے راستے سے لوٹا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیہ۔ سنیے، سنائیے، دیکھیے، دکھائیے۔ سند آپ کا سامنے میں ہے۔ 19,000 زبان میں ڈالیے، انگریزی میں ڈالیے اور اسلام کو پھیلائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے تب نہ گھر گھر اسلام ہوگا۔